میں اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھی۔ میرے شوہر بھی بہت اچھے انسان تھے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے، مگر میرے شوہر کی ایک عادت بہت بڑا مسئلہ تھی۔ وہ اکثر چھوٹی موٹی بات پر شک کرتے تھے، جو کہ کسی بھی عورت کے لیے شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے کردار پر شک کرے۔ عباس میرے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک دن جب رات کے وقت حسب معمول میں اور عباس آپس میں گپ شپ میں مصروف تھے کہ میرے فون پر کسی کا میسج آ گیا۔ عباس نے مجھے گھور کر یوں دیکھا جیسے انہیں مجھ پر شک ہو۔ شرارتاً میں نے بھی اپنا فون اپنے پاس رکھ لیا تو وہ کہنے لگے، اپنا فون مجھے دو، میں بھی دیکھوں کس کا میسج ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں دکھاؤں گی، آپ بنا خواہ ہی مجھ پر شک کرتے ہیں، پر اب تو آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا ورنہ مجھے چھوڑ دیں۔ میری اس بات کو انہوں نے سنجیدگی سے لے لیا اور بولے، اگر تم نے مجھے ابھی فون نہ دیا تو میں واقعی تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ جو شخص مجھے اتنی سی بات پر چھوڑ سکتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ دے دیں طلاق، اچھا ہے آج ختم ہی ہو جائے گا سب۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے ایسے شکی مرد کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کا۔ بس میرا یہ کہنا تھا کہ عباس کو جانے کیا سوجی کہ انہوں نے اسی وقت مجھے طلاق دے دی اور غصے میں کمرے سے نکل گئے اور پھر گھر سے ہی نکلتے چلے گئے۔ میں تو سوچتی رہ گئی کہ عباس کس قدر بے اعتبار شخص ہے۔ فون پر دیکھا تو کمپنی کا میسج تھا، تب پچھتانے لگی کہ کاش ان کو دکھا دیا ہوتا۔ بہرحال میرے دل میں پہلے بھی کوئی چور نہ تھا، اب بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنا فون چھپایا ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے یہ ادراک ہوا کہ واقعی ہماری راہیں جدا ہو چکی ہیں تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہماری 3 سال کی رفاقت تھی اور ان 3 سالوں کو ہم نے بڑی محبت سے گزارا تھا، مگر آج اس طرح اتنی معمولی سی بات پر وہ بے وفا شخص مجھے چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، میری ہمت نہ پڑی کہ اس وقت والدین کے گھر جاؤں، وہ بھی اس طرح غمگین حالت میں مجھے دیکھ کر یقیناً وہ پریشان ہو جاتے۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ جلد ہی عباس بھی گھر لوٹ آئیں گے اور ایسا ہی ہوا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ باہر سے عباس کے قدموں کی آواز آئی، لیکن اب وہ پچھتا رہے ہوں گے، میں نے دل میں سوچا، مگر وہ تو کمرے کی طرف بھی نہ آئے بلکہ آرام سے اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ بل بند ہونے کی آواز آئی تو جیسے کسی نے میرے دل پر پتھر گرا دیا ہو۔ وہ سو گئے تھے، یقیناً انہوں نے صبح سویرے اٹھنا تھا۔ میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، سوچ رہی تھی کہ صبح میں ابو کے گھر چلی جاؤں گی۔ آنکھوں سے نیند کافی دور تھی، میرے ذہن میں ہمارے گھر کی یادیں چل رہی تھی کہ عباس نے اپنی دیوانگی کی بنا پر مجھے اپنایا تھا۔ وہ مجھے بے پناہ چاہتے تھے، انہوں نے مجھے ایک نظر ہی دیکھا اور مجھ پر فدا ہو گئے تھے۔ پھر اپنے والدین کو ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے بھیجا، مگر میرے والدین کے انکار پر عباس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ تب ان کے اور میرے ماں باپ نے بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور عباس کے ماں باپ کی درخواست پر میرا رشتہ عباس کے ساتھ کر دیا۔ ویسے بھی ان میں کوئی برائی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ وہ خاندان کے باہر کے لوگ تھے اور ہمارے خاندان میں زیادہ ترجیح اس بات کو دی جاتی تھی کہ لڑکا خاندان کا ہو۔ بہرحال عباس کی اتنی دیوانگی اور محبت ایک پل میں کیسے ختم ہو گئی کہ انہوں نے ایک جھٹکے سے مجھے خود سے الگ کر دیا۔ میں انہی باتوں کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ انہوں نے دروازے پر دستک دی۔ اب وہ شرمندہ ہو رہے تھے، کہنے لگے، دروازہ کھولو عبیرہ، مجھے اپنی بات کا بہت دکھ ہے، خدا کے لیے ایسے مت کرو، اب بس کر دو اس لڑائی کو۔ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں عباس، یہ معمول کی لڑائی نہیں ہے بلکہ ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ میں اب آپ پر حرام ہوں، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اب آپ کے سامنے آ جاؤں گی؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر تک میری منتیں کرتے رہے، دروازہ بجاتے رہے، مگر اب وہ میرے لیے نامحرم ہو چکے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں ایک مرد کی وجہ سے اللہ کی نظر میں گناہ گار ہو جاؤں۔ میں نے دروازہ نہ کھولا، تھک ہار کر وہ بھی بیٹھ گئے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ آفس چلے گئے ہوں گے۔ میں نے دروازہ کھولا اور کچن میں چلی آئی تاکہ اب کچھ کھا پی کر اپنے گھر میں جا سکوں۔ اتنے میں عباس بھی آ گئے۔ ان کا انداز والہانہ تھا، وہ تو اب بھی مجھے اپنی بیوی سمجھ رہے تھے، مگر مجھے اپنی حدود کا علم تھا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں آ کر اپنا سامان وغیرہ اٹھایا اور جانے لگی تو ایک بار پھر انہوں نے میری منت کی، بولے، ہماری طلاق کا کسی کو علم نہیں ہے، ایسے غلطیاں تو مردوں سے ہو ہی جاتی ہیں، تم یہی رہ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ہم اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں گے۔ مگر میں نے یہ گوارا نہ کیا کہ غیر مرد کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہوں۔ میں اپنا سامان لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی۔ اماں ابا کی پہلے ہی 1000 پریشانیاں تھیں، وہ کچھ اس انداز سے مجھے ملے کہ میں اپنی طلاق کا بتا ہی نہ سکی۔ امی نے عباس کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ وہ کچھ دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں اور میں گھر پر اکیلی تھی، اس لیے کچھ دن کے لیے ادھر آ گئی ہوں۔
امی ابو کو تو میں نے مطمئن کر دیا تھا، مگر میرا دل خود بہت بے چین تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں عباس کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ رو رو کر میری آنکھیں لال ہو چکی تھی، مگر ابھی تک کسی کو اپنا غم نہ بتایا تھا۔ امی ابو کو بھی حقیقت کا علم نہیں تھا، مگر دل کو یہی سوچ کھائی جا رہی تھی کہ میں یہاں کتنے دن رہ سکتی ہوں۔ ایک نہ ایک دن تو انہیں پتہ چل ہی جائے گا، پھر غم کا اتنا بڑا پہاڑ یہ لوگ کیسے برداشت کریں گے۔ اگلے دن میں پھر سے اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ عباس کا فون آ گیا۔ وہ اب بھی منتیں کر رہے تھے کہ تم مان جاؤ۔ انہیں شاید اب تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں اور اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ بیوی بن کر رہوں۔ عباس کے مجبور کرنے پر بھی میں نہ مانی تو انہوں نے انوکھی بات کہی کہ اب تم اگر ایک ہفتے کے اندر گھر واپس نہ آئی تو میں کسی اور عورت سے شادی کر لوں گا۔ یہ بات سن کر میں تڑپ کر رہ گئی، مگر ہمارا رشتہ ہی کیا رہ گیا تھا کہ میں کس قسم کا حق جتاتی۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ کو کوئی اچھی عورت ملے تو بھلے دوسری شادی کر لے، میں تو عمر بھر آپ کے ہی نام پر بیٹھی رہوں گی۔ یہ سن کر عباس بھی بے تاب ہو گئے۔ ان کو میری محبت کا بھی علم ہو گیا تھا کہ میں انہیں کتنا چاہتی ہوں۔ تبھی اگلے روز گھر پر دستک ہوئی۔ اماں نے دروازہ کھولا تو سامنے عباس کھڑے تھے۔ اماں حیران ہو کر پوچھنے لگی کہ بیٹا تم تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، تو وہ نادم ہو کر بولے کہ میں واپس آ گیا ہوں اور اب ابیرہ کو لینے آیا ہوں۔ اماں ابا کے سامنے میں نے پہلے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا کہ ہم دونوں کے بیچ کیا ہو چکا ہے، تبھی میں نے ان کا بھرم رکھا۔ اماں کہنے لگی کہ بیٹیاں اپنے گھر میں ہی اچھی لگتی ہیں، تم اپنے شوہر کے ساتھ چلی جاؤ۔ عباس بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ ابھی گھر سے نکل جاؤں گی، پھر بعد میں کسی دارالعلوم میں پناہ لے لوں گی۔ تبھی ان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ عباس بڑے نادم تھے، کہنے لگے میں نے اس سب کا حل سوچ لیا ہے جس سے ہم دوبارہ میاں بیوی کے بندھن میں بندھ سکتے ہیں، اگر تم تھوڑا سا تعاون کرو تو۔ کیسا تعاون عباس؟ میں نے حیرت سے دیکھا تو بولے تم تو جانتی ہو جب میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے۔ مجھے میرے دوست نے بتایا ہے کہ اگر تمہاری بیوی کسی اور سے کچھ دن کے لیے نکاح کر لے تو پھر دوسرے شخص سے طلاق لینے کے بعد ہم دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں۔ عباس کی بات سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔ وہ بولے آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں کسی اور سے نکاح کروں گی اور پھر اس کے ساتھ چند دن رہوں بھی؟ میں کوئی کھلونا تو نہیں ہوں، آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ میں ان کی سنگ دلی دیکھ کر رو پڑی تو وہ کہنے لگے سمجھنے کی کوشش کرو، تم سے زیادہ مشکل بات یہ میرے لیے ہے۔ ایک مرد یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ رہے؟ لیکن یہ قدرت کا قانون ہے کہ مرد کے غصے کی سزا کی یہی تجویز کی ہے کہ وہ اپنی عزت غیرت پر یہ بات گوارا کرے۔ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، کاش اس بات کا اندازہ پہلے ہوتا تو میں اس دن یہ حرکت نہ کرتا۔ تم بھی تو جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، ذرا سا شکی مزاج ہوں، تم برداشت کر لیتی تو کیا ہو جاتا، کم سے کم آج ہم اس مشکل میں تو نہ پھنستے۔ عباس اپنی غلطی کا الزام بھی مجھے دے رہے تھے، جبکہ وہ خود بھی میرے ساتھ برابر کے شریک تھے۔ بہرحال گاڑی کا سفر ختم ہو گیا۔ عباس نے گاڑی روکی اور مجھے گھر کے اندر چلنے کا کہا، مگر میں نے کہا میں گھر میں نہیں جاؤں گی، مجھے کسی دارالامان میں ڈراپ کر دے۔ تب انہوں نے ایک اور کہانی سنا ڈالی۔ بولے میرے آفس میں ایک لڑکا ہے، غریب اور یتیم ہے، اسے کوئی بھی کمپنی نوکری دینے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اس لڑکے کو نہ صرف نوکری دی بلکہ اسے کام بھی سکھایا۔ وہ بہت ہی نیک ہے، مجھے اپنا بڑا مانتا ہے، وہ لڑکا بہت بھروسے والا ہے۔ عباس کی ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ مزید بولے وہ تمہیں وقت پر طلاق بھی دے دے گا، میں جانتا ہوں اسے، وہ میری ہر بات مانتا ہے، تمہیں عزت سے رکھے گا، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ چند دن کی تو بات ہے، اس کے بعد سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ میں ان کے 20 سالہ ملازم سے نکاح کر لوں اور پھر حلالے کے بعد ہم دوبارہ اسی رشتے میں بندھ جائیں، جبکہ میں اس سب پر راضی نہ تھی۔ تب عباس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ اپنی جان دے دیں گے اور میں زندگی بھر میں تڑپتی اور روتی رہوں گی۔ میں ان کی جنون طبیعت سے واقف تھی، میں نے سر جھکا لیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عباس نے گاڑی اگلے موڑ پر ڈال دی۔ اب وہ اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں ہم ان کے آفس پہنچ گئے۔ انہوں نے فون کر کے اس لڑکے کو اپنے آفس بلا لیا۔ 15 منٹ بعد ایک دبلا پتلا سا نوجوان بیرونی کمرے سے اندر داخل ہوا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر ہی میری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کتنا قابل اعتماد ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ یہ لڑکا اتنا بھی معصوم اور تابعدار نہیں ہے جتنا کہ میرے شوہر کو لگتا ہے۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی لوگوں پر بھروسہ کرتے آئے تھے، مگر لوگ انہیں عین وقت پر دھوکہ دے دیتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ یہ لڑکا بھی قابل بھروسہ نہیں ہے، اور پھر مجھے اس بات کا اندازہ تبھی ہوا جب عباس کی ساری بات سمجھنے پر لڑکے کی آنکھوں میں اچانک ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس کے لیے تو یہ سنہری موقع تھا کہ وہ اپنی ہر بات منوا سکے
मैं जानती थी कि निकाह के बाद वो अब्बास को ब्लैकमेल करेगा। उसकी शक्ल सूरत और बात करने का अंदाज इंतहाई आमियाना था और वो काफी मतलबी भी लगता था। मगर अब्बास को ना जाने क्यों उस लड़के पर भरोसा था। मेरा दिल बोझल सा हो रहा था। थोड़ी ही देर में हम तीनों गाड़ी में आकर बैठ गए। अब्बास गाड़ी चला रहे थे। ये लड़का उनके साथ ड्राइविंग सीट पर बैठा था, जबकि मैं पिछली सीट पर बैठी अपने नसीब पर आंसू बहा रही थी। उसी अस्ना में हम लोग मौलवी साहब के घर पहुंच गए। मौलवी साहब मेरे शोहर को इससे पहले नहीं जानते थे, मगर उनके बारे में मशहूर था कि ये लोगों की मदद करते हैं, जबकि उनकी बीवी के बारे में भी लोग यही कहते थे कि वो एक रहमदिल खातून है। उनके घर पहुंचकर हमने दरवाजे पर दस्तक दी। मौलवी साहब ने हमें मेहमान समझकर अपने घर में बिठा लिया। तब मेरे शोहर ने उनको एक फर्जी कहानी घड़कर सुना दी। कहा कि मैं इस लड़के और लड़की का निकाह करवाना चाहता हूँ। इन दोनों का सरपरस्त बनकर इन दोनों को एक पाक और मुकद्दस रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इनके घर वाले इनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए आप इनका निकाह पढ़ा दें। मौलवी साहब को सारी हकीकत मालूम न थी, जबकि मेरे शोहर उन्हें एक ऐसी कहानी सुना रहे थे। उन्होंने मुझसे कई बार पूछा कि क्या मैं इस निकाह पर राजी हूँ, तो मैंने उनके सामने उस निकाह की हामी भर ली। अपने शोहर की बातों के खौफ से मैंने रजामंदी तो जाहिर कर दी, मगर मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। तब अंदर से मौलवी साहब की बीवी आ गई और बोली, लड़की को मेरे पास भेज दें। मौलवी साहब ने मुझे अपनी बेगम के पास भेज दिया। मैं उनके सीने से फूट फूट कर रो दी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी सारी कहानी उनसे कह दी। मेरी बात सुनकर वो कानों को हाथ लगाने लगी और बोली, बेटी, तुम और तुम्हारा शोहर किस जहां में रहते हो? तुम लोग मुसलमान भी हो या बस नाम का कलमा पढ़ा है? इस्लाम की तमाम तालीमात के बारे में इंसान को खुद इल्म होना चाहिए, या किसी आलिम से पूछ लें और उस पर अमल करें। तुम अपने शोहर को समझाओ कि पहली शादी की इद्दत पूरे किए बिना तो औरत दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्या उसे इतनी सी बात नहीं मालूम? और फिर ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है, क्योंकि बीवी तलाक के 3 महीने इद्दत में गुजारती है। क्या तुमने अपने शोहर को ये बात नहीं बताई? मैंने नफी में सर हिला दिया। सच तो ये है कि मैंने कभी दीन के बारे में मालूमात लेने की कोशिश ही नहीं की, और अब्बास के दीनी मामलात तो मुझसे भी कमजोर थे। अलबत्ता मुझे मोटी मोटी चीजों का इल्म था, जिन पर मैं अमल भी करती थी। इसी तरह बातों के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई तो मौलवी साहब की बीवी ने पहचान लिया कि मैं उम्मीद से हूँ। उनके चेहरे पर खुशी के रंग खिल गए। लो भाई, तुम्हारी तो तलाक ही नहीं हुई, तुम तो उम्मीद से हो। उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गई, क्योंकि इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानती थी। तब उन्होंने तस्दीक के लिए दाई को बुलाया। उसने भी ये बात बता दी कि मैं उम्मीद से हूँ। ये बात सुनते ही मौलवी साहब की बीवी खुश होकर उठी, बाहर का दरवाजा खोला और बाहर जाकर अपने शोहर को सारी बात बता दी। मौलवी साहब ये सुनते ही गुस्से में आ गए। उन्होंने मेरे शोहर को अच्छी खासी सुना दी और बोले कि दीन के मामलात का अगर इल्म न हो तो कम से कम इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम अगर अपनी बीवी का हलाला करवाने जा रहे थे तो कम से कम मुझे तो आगाह कर देते। भला अपने वकील से भी कोई बात छुपाई जाती है? मौलवी साहब की बात दुरुस्त थी। मेरे शोहर अब्बास अपनी शर्मिंदगी से बचने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे थे। वो अपने दोस्त से निकाह तो करवाने चले थे, मगर उन्होंने इस बात को जानने की जहमत ही गवारा नहीं की कि इस निकाह की क्या शराइत और कवायद होते हैं। खैर, जब अब्बास को पता चला कि वो बाप बनने वाले हैं और हमारा रिश्ता भी बरकरार है, तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। फिर मौलवी साहब और उनकी बीवी की दुआएं लेते हम लोग घर आ गए। हमारी नजर में तो हमारे मसले का हल हो चुका था। मैं और अब्बास एक दूसरे की जिंदगी में दोबारा शामिल हो गए थे, मगर हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो गलती हमने उस लड़के पर भरोसा करके कर दी है, उसका खमियाजा भुगतना भी बाकी था। वो लड़का जो शक्ल से शरीफ और मासूम नजर आ रहा था, उसने हमारे घर से जाने के बाद इस बात को अपनी बेइज्जती और तौहीन ख्याल करते हुए पूरे ऑफिस में ये बात फैला दी कि अब्बास और अबीरा की माबैन तलाक हो चुकी है, और ये भी कि हम लोग इससे हलाले के लिए आमादा कर रहे थे। बच्चे की खुशी में अब्बास मुझे मैके लेकर गए थे, तो वहां जाकर हमें 1-2 दिन लग गए। 2 दिन बाद जब अब्बास अपने ऑफिस गए तो वहां सब लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, अब्बास ने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। तब अब्बास को बड़ी हैरत हुई कि ये बात सबको कैसे मालूम हुई। फिर उस लड़की की नौकरी छोड़ने की खबर ने ये बात वाज़े कर दी कि उसी आस्तीन के सांप ने उनको डसा है और ऑफिस में उनके बारे में गलत अफवाहें भी फैलाई हैं। अब लोग हमारे बारे में बातें करने लगे कि हम दोनों की माबैन तलाक हो चुकी है, मगर हम फिर भी साथ रह रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मौलवी साहब हमारे तमाम मामलात के गवाह थे। मैं उम्मीद से थी, मगर अब्बास सबसे ज्यादा होशियार शख्सियत हैं, इसलिए उन्होंने जल्द ही मामलात पर काबू पा लिया। मगर पहुंचते पहुंचते ये खबर मेरे मैके तक पहुंच गई तो एक तूफान बर्पा हो गया। अम्मा अब्बा भी हम पर शक कर रहे थे, क्योंकि उस दिन मेरी हालत देखकर वो बार बार सवाल कर रहे थे कि मुझे क्या हुआ। तब मैंने उन्हें बताया न था
اب میں نے امی اور ابو کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتا دی اور کہا کہ ہمارے ماں بہن جو معاملات ہوئے تھے وہ خوش اسلوبی سے ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مفتی صاحب کوئی فتویٰ ضرور دیتے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا بھی کہتے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے اس سزا سے بچا لیا جو ہر طلاق دینے والے مرد کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس بات کو گزرے 5 سال ہو گئے ہیں، ہم ایک بیٹے اور بیٹی کے والدین بن چکے ہیں، مگر اب بھی عباس اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم مجھ سے دور چلی جاتی تو میں اپنی زندگی میں دوبارہ شاید کبھی جی نہ پاتا۔ خدا کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ میں تمہاری محبت کا حقدار اب بھی ہوں۔ گلابو ایک مسکین صورت بچی تھی، اس کی رنگت گلاب جیسی تھی، اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر میں اکیلی کھلونوں سے کھیلتی رہتی، ذرا بڑی ہوئی تو اداس رہنے لگی کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کھیلنے والا نہ تھا۔ پھر وہ آس پڑوس کے گھروں میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جانے لگی، وہ اکثر ہمارے گھر بھی آ جاتی تھی۔ بچپن کیسے گزرا اس کا تو شعور نہیں، لیکن جب وہ 7 برس کی ہوئی تو محلے میں اللہ والی بچی مشہور ہو گئی، جانے کیوں سب لوگ اسے اللہ والی کہتے۔ شاید مسکین صورت صابر و شاکر اور خاموش طبی لڑکی تھی، شرارتیں نہیں کرتی تھی، اسی وجہ سے ایک پڑوسن نے اسے اللہ والی کہہ کر بلایا تو سب نے اسی طرح پکارنا شروع کر دیا۔ تاہم اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ لوگ کیوں اسے اللہ والی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ایک دن اس کی ماں نے گلابوں کے بالوں میں تیل لگا کر کنگھا کیا اور چوٹی کر دی تو اسے خیال آیا کہ آئینے میں اپنی صورت دیکھوں۔ خالہ نسیم اتنا کس کر چوٹی کرتی تھی کہ اس کا سر دکھنے لگ جاتا۔ اس نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو اس میں اسے کچھ نظر نہ آیا، وہ پریشان ہو گئی اور شیشے کو دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ عجیب بات کہ آج آئینہ صاف کرنے کے بعد بھی اسے اپنی صورت نظر نہیں آئی تھی، بس دھندلا دھندلا سا کوئی عکس تھا۔ گلابو اس بات سے گھبرا گئی، اس کے بعد اس نے آئینہ دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خدا نے اسے بنایا ہی اسی طرح ہے کہ اس کا عکس نہیں بنتا اور نہ اس پر کوئی لباس جچتا ہے اور نہ اسے بناؤ سنگھار کرنا چاہیے۔ کیا خبر کس کر چوٹی کرنے سے اس کی بینائی پر اثر پڑتا ہو، اب نہ وہ اچھے اور نئے لباس کی خواہش کرتی اور نہ بناؤ سنگھار کرتی۔ دراصل اس پر اپنے دھندلے عکس کا کچھ ایسا نفسیاتی رد عمل ہوا تھا کہ وہ آئینے سے ڈرنے لگی تھی، وہ اپنی شکل تک بھولنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، اس نے میٹرک کر لیا۔ جب کالج میں داخلہ لیا تو اسے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا، دل کو صدمہ رہنے لگا، کیونکہ بناؤ سنگھار سے دور رہنے کے باعث وہ خود کو اپنی سہیلیوں سے کم تر محسوس کیا کرتی تھی۔ جب تک اسکول میں تھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی کیونکہ اس کی ماں بھی پابندی سے نماز پڑھتی تھی۔ کالج کی اپنی ایک الگ زندگی تھی، اس زندگی میں آزادی کا احساس اور ایک سرخوشی سے تھی۔ اس نے کالج میں 2-4 اپنی اچھی لڑکیوں کا ساتھ پا لیا، یہ اس کی سہیلیاں تھیں جن کو پا کر تنہائی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ وہ ان سے فون پر باتوں میں مشغول ہو جاتی تو نماز کا وقت نکل جاتا۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس نے نماز ترک کر دی۔ خوشیوں بھرا وقت گزر رہا تھا، لیکن یہ احساس ابھی تک تھا کہ وہ آئینے میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی۔ جانے کیوں اس بات کا کسی سے ذکر کرتے ہوئے بھی اس کا دل ڈرتا تھا۔ سویا راز اس نے خود تک ہی محدود رکھا ہوا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ اب بھی جب وہ کبھی آئینہ دیکھنے کی کوشش کرتی اس کو اپنی شکل واضح نظر نہیں آتی تھی اور دھندلا سا عکس بھی نظر آتا تھا، تبھی وہ نروس ہو جاتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئینہ دیکھنے کی چاہ بھی اس میں بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس خامی کے احساس سے وہ بولنے میں ہچکچاہٹ برتنے لگی اور روانی سے بولنے کی بجائے ہکلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ جب بولتی تو رک رک کر، تب اس تانیہ حیرت سے اسے دیکھتی اور پریشان ہوتی، جبکہ ہم جماعت اس پر ہنسنے لگتی۔ اس نے وہ مشکل 12ویں کا امتحان دیا اور کالج چھوڑ دیا۔ خالہ نسیم کو بیٹی کی تعلیم چھوڑنے کا دکھ تھا، لیکن وہ اس پر زبردستی نہ کر سکی۔ تاہم اس کو منا لیا کہ وہ سلائی سینٹر میں داخلہ لے لے، وہاں بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ تبھی لڑکیاں اس کو مجبور سمجھنے لگی۔ مسلسل چپ رہنے، کسی سے بات نہ کرنے کے سبب وہ کچھ نہ سیکھ پائی۔ اس کا ہر پل ایک کرب میں بیتنے لگا، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، اپنا وجود ہی بوجھ لگتا تھا۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا، پھر بھی وہ کسی شے کا لطف محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اچھے گانے اسے خوش کرتے اور نہ ٹی وی ڈرامے دل کو لبھاتے۔ پھل فروٹ یا اچھا کھانا سامنے ہوتا تو ان کا ذائقہ تک اسے محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس سے لگتا کہ وہ کوئی بے ذائقہ شے نگل رہی ہو یا جو نوالے وہ منہ میں ڈال رہی ہو وہ کوئی اور کھا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ گلابوں کی شادابی کی جگہ زرد رنگت نے لے لی اور اس نے خود کو کمرے میں قید کر لیا۔ ہر کسی سے کترانے لگی، کسی سے بات نہ کرتی۔ تبھی اس کی ماں کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ خالہ نسیم ہمارے گھر آئی اور میری والدہ کو اپنی بیٹی کی حالت بتا کر ان سے مشورہ لیا۔ اماں نے اپنی اس پڑوسن سے کہا، مجھے لگتا ہے گلابو کسی غیر معمولی کیفیت کا شکار ہے، بہتر ہے تم کسی عالم سے رابطہ کرو اور اس پر دم درود کرواؤ۔ میری والدہ نے ان کو ایک عالم کا پتہ بھی دیا۔ خالہ نسیم عالم کے پاس گئی جو زیادہ دور نہیں رہتے تھے اور ان سے مشورہ کیا۔
आलिम साहब बोले कि बच्ची को मेरे पास ले आओ, मगर गुलाबो आलिम साहब के पास जाने को राजी ना हुई। खाला ने दोबारा उन बुजुर्ग से राब्ता किया कि वो तो एक कदम हिलती नहीं, कैसे आपके पास लेकर आऊं। बहुत मिन्नत समाजत की मगर वो राजी नहीं होती। वो बोले, अच्छा बेटी तुम परेशान मत हो, मैं खुद आपके घर आ जाऊंगा। आप अपने शोहर से कहिए कि मुझे कल शाम मेरे घर से ले जाए। अगले रोज गुलाबों के अब्बा उन बुजुर्ग को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आए। बुजुर्ग ने गुलाबों को देखा, कुछ दम दुरूद किया और बोले, बच्ची तुमने नमाज क्यों छोड़ दी है। इस बात का गुलाबों ने कोई जवाब न दिया। तुम नमाज दोबारा शुरू कर दो और पाबंदी से पढ़ा करो। दूसरा ये कि हमेशा सर ढांप कर रखा करो, पाक को साफ रहा करो, गुस्ल खाने में खुद कलामी ना किया करो, और जब खाना खाओ तो दो नवाले कम खाओ। ये कहकर वो चले गए। गुलाबों ने उनकी बातों पर अमल करना शुरू किया तो उसे सुकून मिलने लगा। उन्हीं दिनों उसका रिश्ता आया। वालिदैन ने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि वो बेटी की हालत से घबरा गए थे। सोचा कि शायद शादी के बाद ठीक हो जाए। रिश्ता मतवस्त घराने में हो गया। वालिदैन ने जहेज भी अपनी हैसियत से बढ़कर दिया, यहाँ तक कि साजो सामान से आरास्ता करके एक फ्लैट भी दिया। अलबत्ता ससुराल की तरफ से उसको कुछ ना मिला, बस शादी की एक अंगूठी ही पहनाई गई। गुलाबों ने जब दूल्हे की सूरत देखी तो कुदरत के इस मजाक पर बहुत रोई। उसके दूल्हे का कद गुलाबों से 3-4 इंच छोटा ही था। कद के इस फर्क की वजह से वो शोहर के साथ कहीं भी जाने से कतराती थी। वक्त पर लगाकर उड़ता गया और वो 3 बच्चों की माँ बन गई। उसके साथ ही उसे जहनी कर्ब से निजात मिल गई कि अब वो आईना देखती तो उससे अपना अक्स साफ नजर आता था। वो सोचती कि मैं खामखा आईने में देखने से डरती थी, मैं तो इतनी खुश शक्ल हूँ कि खूबसूरत लोगों में शुमार हो सकती हूँ। अब वो बहुत खुश रहने लगी थी कि उसका अक्स उसे साफ नजर आता था। वो अपनी सूरत देख सकती थी और अपनी सूरत का तस्वुर कर सकती थी। तीसरे बच्चे की पैदाइश पर उसे कानों में शोर सा सुनाई देने लगा था। अब वो बिस्तर पर मुर्दा बनकर लेटी रहती और इन आवाजों को सुनती रहती, मगर बातों के मायने उनकी समझ में नहीं आते थे। खुदा जाने ये आवाजें कहाँ से आती थी, उसके दिमाग के अंदर से या बाहर की दुनिया से। कुछ ही दिनों के बाद उस पर कुछ और तरह के अजाब शुरू हो गए, जैसे वो कब्र में लेटी है और कब्र उसे खींच रही है। उसकी हड्डियां चटक रही हैं। वो उन सख्तियों को बर्दाश्त न कर सकती और मुंह से झाग निकलने लगता। फिर वो बेहोश हो जाती, आंखें चढ़ जाती, हाथ पांव अकड़ जाते और वो बेसुध हो जाती। जब होश आता तो जिस्म टूटा टूटा महसूस होता और वजूद में इतनी जान न रहती कि खुद अपने पांव पर खड़ी हो सकती। उन दिनों उसका शोहर कहीं बाहर गया हुआ था। उसे गुलाबों की इस हालत का कुछ इल्म न था। तभी वो और घबराती। जब उसको आवाजों का शोर सुनाई देता तो बेहोश हो जाती। एक दिन उसने मुझसे अपना ख्वाब बयान किया कि उसने ख्वाब में एक बुजुर्ग को देखा है जो कह रही है कि तुमने नमाज छोड़ दी है, इसलिए तुम मुर्दा हो गई हो। अब तुम दूसरी जिंदगी का सामना करोगी और दूसरी जिंदगी का सामना करने से पहले कब्र का सामना करोगी। पाक साफ रहा करो। ख्वाब देखने के बाद उसकी आंख खुल गई। वो खौफ से कांप रही थी। तभी उसने वुजू किया, जाए नमाज बिछाकर नफल पढ़े और अपने अल्लाह से अहद किया कि अब पाबंदी से नमाज पढ़ेगी, क्योंकि आलिम साहब भी उसे यही नसीहत करके गए थे। उसने फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन पाबंदी से ना पढ़ पाई। कभी 4 पढ़ ली और एक छूट गई, और कभी 2 या 3 वर्ज वो कोशिश करती मगर पूरी ना पढ़ सकती। और परेशानी भी कम ना हुई, यानी कानों में शोर और बेहोशी के दौरे जारी रहे। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये मिर्गी के दौरे नहीं है। घर वाले तो उसकी हालत से वाकिफ हो चुके थे, वो उसका बहुत ख्याल रखते थे। वो गुस्ल खाने की कुंडी अंदर से ना लगाने देते। 5 साल यही कैफियत रही। कभी ख्वाब देखती कि कोई कहता है तोबा करो तोबा। वो सोचती मैंने कौन सा गुनाह किया है जो तोबा करूं, फिर भी इस्तगफार करती थी। तब याद आता कि वो बचपन में कब्रिस्तान में जाकर खेलती थी। वहां उसे घने दरख्तों तले लेटने और छोटे छोटे पत्थरों को जमा करके खेलने में बड़ा मजा आता था। कभी वो पत्थरों से कब्रों को भी निशाना लगाकर उन पर बरसाती थी। अब कुछ दिनों से उसका दिल चाहता था कि वो दोबारा कब्रों पर जाए और अपनी पसंदीदा जगहों पर बैठे। वो खुद को रोकती थी, मगर कदम उधर को ही खींचते थे, जैसे कोई ताकत उसे उसकी तरफ खींचती हो। इस बात का जिक्र उसने एक दिन अपने शोहर से किया। वो बोला, औरतों का कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन तुम्हारी रूह को अगर इस तरह से सुकून मिलता है तो मैं तुमको ले चलता हूँ। उसका शोहर उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर उस कब्रिस्तान में ले गया जहाँ वो खेला करती थी। वहाँ कुछ बड़ी कब्रें थी और कुछ छोटे बच्चों की थी। उसने वहाँ तिलावत की और फातिहा पढ़ी तो उससे कुछ सुकून मिला। जब तक उसका जी चाहा वहाँ बैठी रही। शोहर ने उसे आवाज दी और न बुलाया। वो कुछ दूर अपनी मोटरसाइकिल पर ही बैठकर इंतजार करता रहा। जब गुलाबों की रूह सीर हो गई तो शोहर के साथ घर लौट आई। अब उसने कोशिश करके नमाज की पाबंदी शुरू कर दी थी। सर को भी ढांप कर रखती और खाना भी भूख से 2 लुकमे कम खाती। अब उसे आवाजें आना बंद हो गई। वो पाक साफ भी रहती थी कि बुजुर्ग ने उसकी भी हिदायत की थी।
روز نہاتی اور صاف کپڑے پہنتی۔ ان اقدامات سے اس کی نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی صحت پر بھی اچھا اثر پڑا۔ اس کی ماں بھی روز گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے بیٹی کی صحت کے لیے دعا کرتی تھی۔ خدا نے ایک دکھی ماں کی دعائیں سن لی اور گلابوں کے کانوں میں نامعلوم شور اور آوازیں آنی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اب صحت یاب ہو رہی ہے۔ یہ کوئی روحانی عمل تھا، آسیب سایہ یا کوئی نفسیاتی مسئلہ تھا، کوئی ذہنی بیماری تھی، جو بھی تھا اس پر آج تک پردہ پڑا ہوا ہے۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ گلابو جان اب پوری طرح صحت یاب ہو گئی تھی۔ اس پر سے سختیاں تو ہٹ گئی، مگر پھر وہ ایسے خواب دیکھنے لگی کہ کوئی واقعہ ہونے سے پہلے اسے اشارہ ہو جاتا۔ صبح اٹھ کر وہ خواب دل میں دہراتی، اگلے چند دنوں میں وہی واقعہ رونما ہو جاتا جو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب وہ اس بات سے بھی ڈرنے لگی کہ اسے اچھے خواب ہی آئیں، برے خواب نہ آئیں کہ جن کی تعبیر دکھ دینے والی ہو۔ اس نے کسی نیک بزرگ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالم ہے، اللہ کی یہ سب سربستہ راز ہیں، اس کے راز وہی جانے۔ تم بس نیک عمل کیے جاؤ، ہمیشہ پاک صاف رہو، سوچوں میں بھی اور نیت میں بھی، خدا تم سے راضی رہے گا انشاءاللہ۔ اس نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، گھر میں برکت ہوئی، اولاد نیک نکلی۔ پھر جب کچھ عرصے بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کا دھیان مکمل طور پر اللہ کی طرف رہنے لگا۔ اس طرح اس کی سب پریشانیاں دور ہو گئی سوائے ایک کے۔ اب بھی اس کو جو خواب دکھائی دیتے تھے اور وہ ان کی بری تعبیر سے خائف رہتی ہے۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کر اپنے دکھ درد بیان کرتی ہے، وہ ان کی بات ہمدردی سے سنتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی، مگر وہ پھر بھی اس کو اللہ والی ہی کہتی ہیں۔ حالانکہ وہ کہتی ہے کہ میں اللہ کی عام سی بندی ہوں، مگر عزت اسے ہر جگہ ملتی ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ گلابو جب ملتی ہے یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماری کسی کو نہ دے جو میں نے جھیلی ہے، اس کا عذاب تو بس مجھے ہی پتا ہے۔